بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا پھر کون سا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا پھر کون سا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج کرنا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاد کو افضل عمل بتاتے ہیں تو کیا ہم جہاد نہیں کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عورتوں کے لیے سب سے افضل جہاد مقبول حج کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اور حج کے دوران کوئی فحش بات نہیں بولا اور نہیں کوئی گناہ کا کام کیا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ، جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کے لیے آئیں گے تو انہیں کیا عطا فرمائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر زیارت کرنے والے کا اس پر حق ہے جس کی وہ زیارت کرنے جائے۔ میرے ان بندوں کا مجھ پہ یہ حق ہے کہ میں انہیں دنیا میں عافیت دوں اور جب مجھ سے ملیں گے تو میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو حج کرنے نکلا اور مر گیا تو قیامت تک اس کے لیے حج کرنے کا ثواب لکھا جائے گا، جو عمرہ کرنے کے لیے نکلا اور مر گیا تو قیامت تک اس کے لیے عمرے کا ثواب لکھا جائے گا، جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا اور انتقال کر گیا تو اس کے لیے قیامت تک جہاد کا ثواب لکھا جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 لوگوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا اور وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے وہ اپنے پیدا ہونے کے دن تھا۔